بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث پاک کے اندر آتا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روز اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے اور میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے میری زندگی اور حیات کے اندر جو ہے نا وہ میری زیارت کی۔ اس لیے جو ہمارے بہنیں اور بھائی حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر جائیں، اس استحضار کے ساتھ جائیں کہ ہم وہاں جو جا رہے ہیں گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے روزے کے پاس آئے اور یہ آیت مبارکہ پڑھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری قبر اطہر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں، اور جو مجھ سے دور کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک درود شریف اس کے نام کے ساتھ اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ فرشتے ہدیے کی شکل کے اندر میرے تک پاس پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، جو آدمی میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اس لیے مدینہ منورہ کی جب حاضری ہو، علماء نے لکھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے مسجد نبوی میں جائیں۔ علماء نے فرمایا کہ جب ہم زیارت کے لیے تشریف لے جانا ہو تو پہلے ہم مسجد میں جائیں، اور اگر فرض نماز کھڑی نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیت المسجد پڑھیں، پھر ہم دعا کریں، پھر روضہ اطہر کے قریب جاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اس چیز کے ساتھ کہ جیسے کوئی مجرم آدمی کسی کے پاس پیش ہوتا ہے وہاں کے پاس جا کے آہستہ آواز کے ساتھ ہم کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کے قریب تھوڑا سا آگے جا کے تقریباً 2 فٹ بعد پھر ہم کہیں السلام علیکم یا ابا بکرین، پھر 2 فٹ کے بعد السلام علیکم یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑے غمگین ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر غمگین اور پریشان کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے روزے پر جو لوگ آتے ہیں ان کی داڑھی مونڈے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے میرا دل دکھتا ہے، اس لیے میری گزارش ہے خاص طور پہ میرے ان بھائیوں کے کہ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اس سنت کو زندہ کریں۔ دیکھو ہم اگر اللہ کے نبی کی حدیث پہ آگ کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نے جانا ہی ہے تو وہ اپنے نبی کی شکل کو اپنا کے جائیں، اور اگر اپنے نبی کی دشمنوں کی شکل کو اپنا کے جائیں گے اس سے ہمارے نبی کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ دکھے گا۔ اس لیے اللہ آپ کو اس مبارک سفر پہ لے کے جا رہا ہے، مدینہ منورہ حج کا سفر ہے، بہت مبارک سفر ہے۔ اس لیے جو ہے آپ اگر کسی نے ابھی نہیں رکھی ابھی سے نیت کر لیں، اور اگر کسی ہمارے دوست نے ابھی نہیں رکھی اور وہ کسی وجہ سے سفر پہ چلے گئے اس کو ہم فون کریں، ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ اس داڑھی اور اس سنت کی نیت کر لے۔ جی انشاءاللہ یہ علماء فرماتے ہیں داڑھی مبارک ایک ایسی سنت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا یہ سنت اس کے ساتھ قبر کے اندر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔